باب نمبر 7 عبوری آرٹیکل 267 سب آرٹیکل 1 یوم آغاز سے قبل یا یوم آغاز سے 3 ماہ کی مدت کے خاتمے سے پہلے کسی بھی وقت صدر کسی مشکلات کے ازالے کی حیثیت غرض سے یا دستور کے احکام کو مؤثر طور پر زیر عمل لانے کی غرض سے فرمان کے ذریعے ہدایات دے سکے گا کہ اس دستور کے احکام ایسی مدت کے دوران جس کی صراحت اس فرمان میں کر دی گئی ہو ایسی تطبیقات کے تابع مؤثر ہوں گے، خواہ وہ رد و بدل کے ذریعے ہوں یا اضافہ و حذف کے ذریعے، جس طرح وہ ضروری یا قرین مصلحت سمجھے۔ سب آرٹیکل 2 شق 1 کے تحت صادر شدہ کوئی فرمان بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک کہ ہر ایوان اسے نامنظور کرنے کی قرارداد منظور نہیں کرتا یا دونوں ایوانوں میں اختلاف کی صورت میں اس وقت تک جب تک ایسی قرارداد مشترکہ اجلاس میں منظور نہ ہو جائے۔ آرٹیکل نمبر 267 الف سب آرٹیکل 1 اگر دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے احکام کو مؤثر کرنے میں جس کا حوالہ بعد ازیں اس آرٹیکل میں بطور ایکٹ دیا گیا ہے یا اس ایکٹ کے احکامات کو مؤثر طور پر زیر عمل لانے کے لیے کوئی مشکل وقوع پذیر ہوتی ہے تو معاملے کو مشترکہ اجلاس میں دونوں ایوانوں کے روبرو پیش کیا جائے گا، جو کہ قرارداد کے ذریعے یہ ہدایت کر سکیں گے کہ ایکٹ کے احکامات مذکورہ مدت کے دوران جس کی صراحت قرارداد میں کر دی گئی ہے مذکورہ تطبیق کے تحت مؤثر ہوں گے، خواہ وہ ترمیم کے اضافے یا حذف کے ذریعے ہو، جیسا کہ ضروری یا قرین مصلحت متصور کیا گیا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ یہ اختیار اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے 1 سال کی مدت تک میسر ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 267 بے ازالہ شک کے لیے بذریعہ ہزا اقرار دیا جاتا ہے کہ آرٹیکل 152 الف کو حذف اور آرٹیکل 179 اور 195 دستور 17ویں ترمیم ایکٹ 2003 کے ذریعے تبدیل کر دیے گئے ہیں اور ان کی تنسیخ کے باوصف ہمیشہ اسی طرح حذف شدہ اور تبدیل شدہ متصور ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 268 سب آرٹیکل 1 بجز جیسا کہ اس آرٹیکل میں قرار دیا گیا ہے تمام موجودہ قوانین اس دستور کے تابع جس حد تک قابل اطلاق ہوں اور ضروری تطبیق کے ساتھ اس وقت تک دستور نافذ رہیں گے جب تک کہ متعلقہ مقننہ انہیں تبدیل یا منسوخ نہ کر دے یا ان میں ترمیم نہ کرے۔ سب آرٹیکل 3 کسی موجودہ قانون کے احکام کو اس دستور کے حصہ دوم کے علاوہ دستور کے احکام کی مطابقت میں لانے کی غرض سے یوم آغاز سے 2 سال کی مدت کے اندر اندر صدر بذریعہ فرمان خواہ بطور ترمیم اضافے یا حذف ایسی تطبیق کر سکے گا جو وہ ضروری سمجھے یا قرین مصلحت تصور کرے، اور اس طرح صادر شدہ کوئی فرمان ایسی تاریخ سے نافذ العمل ہوگا جو یوم آغاز سے پہلے کی تاریخ نہ ہو اور جس کی صراحت فرمان میں کر دی جائے۔ سب آرٹیکل 4 صدر کسی صوبے کے گورنر کو اس صوبے کے سلسلے میں ان قوانین کی بابت جن کی بابت صوبائی اسمبلی کو قانون بنانے کا اختیار ہے ان اختیارات کے استعمال کا مجاز کر سکے گا جو صدر کو شق 3 کی روح سے عطا کیے گئے ہیں۔ سب آرٹیکل 5 شقات 3 اور 4 کے تحت قانون قابل استعمال اختیارات متعلقہ مقننہ کے کسی ایکٹ کے احکام کے تابع ہوں گے۔ سب آرٹیکل 6 کوئی ایسی عدالت، ٹریبونل یا ہیئت مجاز جسے کسی موجودہ قانون کے نفاذ کا حکم یا اختیار دیا گیا ہو اس امر کے باوجود کہ شق 3 یا شق 4 کے تحت جاری کردہ کسی فرمان کے ذریعے مذکورہ قانون میں کوئی تطبیق نہ کی گئی ہو، اس قانون کی تعبیر ایسی جملہ تطبیقات کے ساتھ کرے گی جو اسے اس دستور کے احکام کے مطابق میں لانے کے لیے ضروری ہوں۔ سب آرٹیکل 7 اس آرٹیکل میں موجودہ قوانین سے مراد جملہ قوانین بشمول آرڈیننس، احکام با اجلاس کونسل، فرامین، قواعد، ذیلی قوانین، ضوابط اور کسی عدالت عالیہ کی تشکیل کرنے والے لیٹرز پیٹنٹ اور کوئی اعلان اور قانونی اثر کی حامل دوسرے دستاویزات جو یوم آغاز سے عین قبل پاکستان میں یا پاکستان کے کسی حصے میں نافذ العمل ہوں یا بیرون ملک جواز رکھتے ہوں۔ تشریح اس آرٹیکل میں کسی قانون کے سلسلے میں نافذ العمل سے مراد قانون کی حیثیت سے مؤثر ہونا ہے، خواہ اس قانون کو روبہ عمل لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو۔ آرٹیکل 269 سب آرٹیکل 1 20 دسمبر سن 1971 اور 20 اپریل سن 1972 بشمول ہر 2 روز کے دوران جاری کردہ تمام اعلانات، فرامین صدر، مارشل لاء کے ضوابط، مارشل لاء کے احکام اور دیگر تمام قوانین کے بارے میں بذریعہ ہزا اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود وہ حاکم مجاز کی طرف سے جائز طور پر جاری کیے گئے ہیں اور ان پر کسی بنا پر بھی کسی عدالت میں اعتراض نہیں کیا جائے گا۔
सब आर्टिकल 2, किसी हैयत मजाज या किसी शख्स की तरफ से तमाम वज़ा करदा अहकाम की गई कार्रवाइयाँ और किए गए अफ़ाल जो 20 दिसंबर सन 1971 और 20 अप्रैल सन 1972 बशमूल हर 2 रोज़ के माबैन किसी फ़रामीन सदर, मार्शल्ला के ज़वाबत, मार्शल्ला के अहकाम, मौज़ा कवानीन, एलानात, कवायद, अहकाम या ज़िमनी कवानीन से हासिल शुदा इख्तियारात के इस्तेमाल में या मज़कूरा बाला इख्तियारात के इस्तेमाल में किसी हैयत मजाज की तरफ से वज़ा करदा अहकाम या सादर करदा सज़ाओं की तामील में वज़ा किए गए थे, की गई थीं या किए गए थे, या जिनका वज़ा किया जाना, की जाना या किया जाना मुतरशा होता हो, किसी अदालत के किसी फ़ैसले के बावजूद जायज़ तौर पर और हमेशा से जायज़ तौर पर वज़ा शुदा की गई या किए गए मुतसव्वर होंगे, और इन पर किसी बिना पर भी चाहे जो कुछ किसी अदालत में एतराज़ नहीं किया जाएगा। सब आर्टिकल 3, किसी हैयत मजाज या किसी शख्स के खिलाफ किसी वज़ा करदा हुक्म, की गई कार्रवाई या किए गए फ़ेल के लिए इसकी बिना पर या इसकी निस्बत जो ख्वाशिक 2 में मामला इख्तियारात के इस्तेमाल में या मुतरशा इस्तेमाल में या मज़कूरा इख्तियारात के इस्तेमाल पर मुतरशा इस्तेमाल में वज़ा करदा अहकाम या सादर करदा सज़ाओं के इस्तेमाल या तामील में हो, किसी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा या दीगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। आर्टिकल नंबर 270, सब आर्टिकल 1, मजलिस शुरा पार्लियामेंट वफाकी फहरिस्त कवानीन साजी के हिस्सा अवल में शामिल किसी अमर के लिए कानून साजी के मुकर्ररा तरीके के मुताबिक वज़ा करदा कानून के ज़रिए 25 मार्च सन 1969 और 19 दिसंबर सन 1971 बशमूल हर 2 रोज़ के दरमियान वज़ा करदा तमाम ऐलानात, फ़रामीन सदर, मार्शल्ला के ज़वाबत, मार्शल्ला के अहकाम और दीगर कवानीन की तौसीक़ कर सकेगा। सब आर्टिकल 2, किसी अदालत के फैसले के बावजूद शिक 1 के तहत मजलिस शुरा पार्लियामेंट के वज़ा करदा किसी कानून पर किसी अदालत में किसी बिना पर चाहे कुछ हो एतराज़ नहीं किया जाएगा। सब आर्टिकल 3, शिक 1 के अहकाम और किसी अदालत के इसके बरखिलाफ किसी फैसला के बावजूद यौम आगाज़ से 2 साल के लिए ऐसी तमाम दस्तावेज़ात जिनका हवाला शिक 1 में दिया गया है कि जवाज़ को किसी अदालत में किसी भी बिना पर चाहे कुछ हो ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। सब आर्टिकल 4, किसी हैयत मजाज या किसी शख्स की तरफ से तमाम वज़ा करदा अहकाम की गई कार्रवाइयाँ और किए गए अफ़ाल जो 25 मार्च सन 1969 और 19 दिसंबर सन 1971 बशमूल हर 2 रोज़ के माबैन किसी फ़रामीन सदर, मार्शल्ला के ज़वाबत, मार्शल्ला के अहकाम, मौज़ा कवानीन, ऐलानात, कवायद, अहकाम या ज़िमनी कवानीन से हासिल शुदा इख्तियारात के इस्तेमाल में या मज़कूरा बाला इख्तियारात के इस्तेमाल में किसी हैयत मजाज की तरफ से वज़ा करदा अहकाम या सादर करदा सज़ाओं की तामील में वज़ा किए गए थे, की गई थी या किए गए थे, या जिनका वज़ा किया जाना, की जाना या किया जाना मुतरशा होता हो, किसी अदालत के किसी फैसला के बावजूद जायज़ तौर पर और हमेशा से जायज़ तौर पर वज़ा शुदा की गई या किए गए मुतसव्वर होंगे। ताहम ऐसे किसी हुक्म, किसी कार्रवाई या फेल को मजलिस शुरा पार्लियामेंट यौम आगाज़ से 2 साल के अरसा के अंदर किसी वक्त भी हर 2 ऐवानों की करारदाद के ज़रिए हर 2 ऐवानों के दरमियान अदम इत्तफाक की सूरत में किसी ऐसी करारदाद के ज़रिए जो मुश्तरका इजलास में मंजूर की गई हो नाजायज़ करार दे सकती है। नीज़ इस पर किसी अदालत के सामने किसी भी वजह से चाहे कुछ भी जो कुछ भी हो एतराज़ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 270 अलफ, सब आर्टिकल 1, 5 जुलाई 1977 के ऐलान तमाम फ़रामीन सदर, आर्डिनेंस, मार्शल्ला के ज़वाबत, मार्शल्ला के अहकाम बशमूल फरमान, रेफरेंडम 1984, 1973 के दस्तूर की बहाली के फरमान 1985, फरमान दस्तूर तरमीम सानी 1985, फरमान दस्तूर तरमीम सालस 1985 और तमाम दीगर कवानीन के जो 5 जुलाई 1977 और इस तारीख के दरमियान वज़ा किए जाएँ जिस पर आर्टिकल नाफिजुल अमल हो, बज़रिया हज़ार तौसीक़ की जाती है, इन्हें तस्लीम किया जाता है और करार दिया जाता है कि वो किसी अदालत के किसी फैसले के बावजूद हैयत मजाज की तरफ से जायज़ तौर पर वज़ा किए गए हैं और जो दस्तूर में शामिल किसी अमर के बावजूद इन पर किसी अदालत में किसी भी बिना पर चाहे जो कुछ भी हो एतराज़ नहीं किया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 30 सितंबर 1985 के बाद वज़ा करदा कोई फरमान सदर, मार्शल्ला या मार्शल्ला का साबका ज़ाब्ता या मार्शल्ला का हुक्म महज ऐसे अहकाम वज़ा करने तक महदूद होगा जो 5 जुलाई 1977 के ऐलान की तनसीख में मुमद हों और इसके ज़िम्मन में हों। सब आर्टिकल 2, किसी हैयत मजाज की या किसी शख्स की तरफ से तमाम वज़ा करदा अहकाम की तरफ
کی گئی کارروائیاں اور کیے گئے افعال جو 5 جولائی 1977 اور اس تاریخ کے درمیان جس پر آرٹیکل نافذ العمل ہو، کسی اعلان، فرامین صدر، آرڈیننس، مارشاء اللہ کے ضوابط، مارشاء اللہ کے احکام، موضوع قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ضمنی قوانین سے حاصل شدہ اختیارات کے استعمال میں یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کی تعمیل میں وضع کیے گئے تھے، کی گئی تھیں یا کیے گئے تھے، یا جن کا کرنا، کیا جانا یا کیا جانا مترشح ہوتا ہو، کسی عدالت کے کسی فیصلے کے باوجود جائز طور پر اور ہمیشہ سے جائز طور پر وضع شدہ، کی گئی یا کیے گئے یا متصور ہوں گے، اور ان پر کسی بھی عدالت میں کسی بھی بنا پر چاہے جو کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ سب آرٹیکل 3، تمام فرامین صدر، آرڈیننس، مارشاء اللہ کے ضوابط، مارشاء اللہ کے احکام، موضوع قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ضمنی قوانین جو اس تاریخ سے عین قبل نافذ العمل ہوں گے جس پر یہ آرٹیکل نافذ العمل ہو، نافذ العمل رہیں گے تاوقت کہ ہیئت مجاز انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دے۔ تشریح: اس شک میں ہیئت مجاز سے الف فرامین صدر، آرڈیننس، مارشاء اللہ کے ضوابط، مارشاء اللہ کے احکام اور قوانین موضوع کی نسبت موضوع مقننہ مراد ہے، اور بے اعلانات، قواعد، احکام اور ضمنی قوانین کی نسبت وہ ہیئت مراد ہے جسے قانون کے تحت انہیں وضع کرنے، تبدیل کرنے، منسوخ کرنے یا ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ سب آرٹیکل 4، کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کسی وضع کردہ حکم کی گئی کارروائی یا کیے گئے فعل کے لیے یا اس کے سبب سے یا اس کی نسبت جو خواہ شق 2 میں محلہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں ہو یا مذکورہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کے انصرام یا تعمیل میں ہو، کسی عدالت میں کوئی مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائی قابل سماعت نہیں ہوگی۔ سب آرٹیکل 5، شکات 1، 2 اور 4 کی اغراض کے لیے کسی ہیئت مجاز یا شخص کی طرف سے تمام وضع کردہ احکام کی گئی کارروائیاں، کیے گئے افعال یا جن کا وضع کیا جانا یا کرنا مترشح ہوتا ہو نیک نیتی سے اور اس غرض کے لیے جس کا پورا کرنا ان کے ذریعے مطلوب تھا، وضع کردہ کی گئی یا کیے گئے متصور ہوں گے۔ سب آرٹیکل 6، شق 1 میں محلہ قوانین میں متعلقہ مجلس قانون ساز اس طریقہ کار کے مطابق جو کہ مذکورہ قوانین کی ترمیم کے لیے فراہم کیا گیا ہے ترمیم کر سکے گی۔ آرٹیکل نمبر 270 الف سب آرٹیکل 1، 14 اکتوبر 1999 کے ہنگامی حالات کے اعلان، عارضی دستور فرمان نمبر 1 مجریہ 1999، فرمان جج صاحبان عہدہ کا حلف 2000، چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر 12 مجریہ 2002، چیف ایگزیکٹو کا فرمان نمبر 19 مجریہ 2002، قانونی ڈھانچہ فرمان 2002 کے ذریعے دستور میں وضع کردہ ترمیم، فرمان قانونی ڈھانچہ 2002 اور فرمان قانونی ڈھانچہ ترمیم دوم 2002 مجریہ 2002 بلا لحاظ کسی بھی عدالتی فیصلے کے بشمول عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کے بذریعہ حضا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی قانونی اختیار کے وضع کیے گئے تھے اور ان کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ سب آرٹیکل 2، ماسوائے شرائط شق نمبر 1 کے اور دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے احکامات کے مطابق تمام دوسرے قوانین بشمول صدارتی فرامین، ایکٹس، آرڈیننسوں، چیف ایگزیکٹو کے فرامین، ضوابط، وضع شدہ قوانین، اعلانات، قواعد، احکام یا ذیلی قوانین جو 12 اکتوبر 1999 اور 31 دسمبر 2003 بشمول 2000 ہر 2 روز کے اور ابھی تک نافذ العمل ہیں، نافذ العمل رہیں گے تاوقت یہ کہ ہیئت مجاز کی طرف سے انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دیا جائے۔ تشریح: شق 2 اور شق 6 کے اغراض کے لیے ہیئت مجاز سے الف فرامین صدر، آرڈیننس، چیف ایگزیکٹو کے فرامین اور تمام دوسرے قوانین کی نسبت متعلقہ مقننہ مراد ہے، اور بے اعلانات، قواعد، احکام اور ذیلی قوانین کی نسبت وہ ہیئت مجاز مراد ہے جسے قانون کے تحت وضع کرنے یا تبدیل کرنے، منسوخ کرنے یا ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ سب آرٹیکل 3، بلا لحاظ اس امر کے کہ دستور میں شق 1 میں یا کسی بھی عدالت کے فیصلے میں بشمول عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کے کوئی حکم موجود ہو، الف عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ اور وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان جو کہ جج کے عہدے پر فائز تھے یا جن کا مذکورہ طور پر تقرر کیا جانا اور جنہوں نے فرمان جج صاحبان عہدہ کا حلف 2000 کے تحت حلف اٹھایا تھا، آئین کے تحت وہ بطور جج اپنے عہدے پر یا جن کا اس طرح تقرر کیا جا چکا ہو جیسی بھی صورت ہو بدستور فائز متصور ہوں گے اور مذکورہ تقرر یا فائز رہنا بحسب ہی مؤثر ہوگا۔ بے عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ اور وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان جنہوں نے فرمان جج صاحبان عہدہ کا حلف 2000 کے تحت حلف نہیں اٹھایا یا جن سے حلف نہیں لیا گیا، جن کا جج کے عہدے پر فائز رہنا ختم ہو گیا ہے، صرف پینشن کے فوائد کے اغراض سے آئین کے تحت
پیرانہ سالی کی تاریخ تک ان کا اپنے عہدے پر فائز رہنا متصور ہوگا۔ سب آرٹیکل 4 تمام وضع کردہ احکامات کی گئی کارروائیاں، کیے گئے تقرر بشمول مستعار الخدمتیاں اور عارضی تبادلے اور کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کی طرف سے کیے گئے افعال جو 12 اکتوبر 1999 اور 31 دسمبر 2003 کے درمیان بشمول ہر 2 روز کے شق 2 کے میں محلہ کسی اتھارٹی یا قوانین سے حاصل شدہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یا مذکورہ بالا اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں کسی ہیئت مجاز کی طرف سے وضع کردہ احکام یا صادر کردہ سزاؤں کی تعمیل میں وضع کیے گئے تھے، کی گئی تھیں یا کیے گئے تھے، یا جن کا کرنا، کیا جانا یا کیا جانا مترشح ہو شق 1 میں شامل کسی امر کے باوجود جائز طور پر متصور ہوں گے اور کسی بھی عدالت یا فورم میں کسی بھی بنا پر چاہے جو کچھ بھی ہو اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 5 سب آرٹیکل 5 کسی ہیئت مجاز یا کسی شخص کے خلاف کسی وضع کردہ حکم کی گئی کارروائیاں یا کیے گئے فعل کے لیے یا اس کے سبب یا اس کی نسبت جو خواہ شق 2 یا شق 4 میں محولہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں ہو یا مذکورہ اختیارات کے استعمال یا مطلوبہ استعمال میں وضع کردہ احکام یا صادر کردہ احکام سزا کی بجاوری یا تعمیل میں ہو، کسی عدالت یا فورم میں کوئی مقدمہ، استغاثہ یا دیگر قانونی کارروائی قابل سماعت نہیں ہوگی۔ سب آرٹیکل 6 مشترکہ قانون سازی کے فہرست کو دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 سے حذف کرنے کے باوجود تمام قوانین جو کسی بھی معاملات کی نسبت مذکورہ فہرست میں شمار کیے گئے ہیں بشمول آرڈیننس، فرامین، قواعد، ضمنی قوانین، ضوابط اور اعلانات اور دوسری دستاویزات جو کہ قانونی طاقت کی حامل ہیں، دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے آغاز نفاذ سے فی الفور قبل پاکستان میں یا اس کے کسی حصے میں نافذ العمل ہیں، ان کا ماورائے حدود نفاذ ہے، وہ بدستور نافذ العمل رہیں گے تاوقت یہ کہ ہیئت مجاز کی طرف سے انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دیا جائے۔ سب آرٹیکل 7 دستور میں موجود کسی امر کے باوصف کسی بھی نافذ العمل قانون کے تحت تمام محاصل اور فیسیں جو کہ دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے نفاذ سے فی الفور قبل عائد تھیں بدستور عائد رہیں گی تاوقت یہ کہ متعلقہ مقننہ کے ایکٹ سے انہیں تبدیل یا ختم کر دیا جائے۔ سب آرٹیکل 8 مشترکہ قانون سازی کی فہرست کی حذف پر مذکورہ فہرست میں مندرج صوبوں کو تفویض اختیارات کے معاملات کو 30 جون 2011 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سب آرٹیکل 9 شق 8 کے تحت تفویض اختیارات کے اغراض کے لیے دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے آغاز نفاذ کے 15 ایام کے اندر وفاقی حکومت جیسا کہ وہ موضوع خیال کرے تعمیل کمیشن تشکیل کرے گی۔ آرٹیکل 270 الف 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 قوانین وغیرہ کی جوازیت اور اقرار۔ آرٹیکل نمبر 270 بے دستور میں شامل کسی امر کے باوجود فرمان، انتخابات، ایوان ہائے، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں 1977 اور عام انتخابات کے انصرام کا فرمان 2002 کے تحت منعقد شدہ ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابات دستور کے تحت منعقد شدہ متصور ہوں گے اور بحسبے ہی مؤثر ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 270 بے دستور یا فی الوقت نافذ العمل کسی قانون میں شامل کسی امر کے باوصف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات جو 18 فروری 2008 کو منعقد ہوئے آئین کے تحت منعقد کردہ متصور ہوں گے اور بحسبے ہی مؤثر ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 271 سب آرٹیکل 1 دستور میں شامل کسی امر کے باوجود لیکن آرٹیکل 63 آرٹیکل 64 اور آرٹیکل 223 کے تابع الف پہلی قومی اسمبلی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی۔ اول ان اشخاص پر جو یوم آغاز سے عین قبل موجودہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حلف اٹھا چکے ہیں، اور دوم ان اشخاص پر جو آرٹیکل 51 کی شق 2 الف میں محلہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے اسمبلی کے ارکان کی طرف سے قانون کے مطابق منتخب کیے جائیں گے، اور تاوقت یہ کہ اسے اس سے قبل توڑ نہ دیا جائے 14 اگست سن 1977 تک برقرار رہے گی، اور دستور میں قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے حوالے کا مفہوم بحث بہی لیا جائے گا۔ بے پہلی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے اور رہنے کے لیے اہلیتیں اور نااہلیتیں ماسوائے یوم آغاز کے بعد اتفاقی طور پر خالی ہونے والی نشستیں پر کرنے والے یا آرٹیکل 51 کی شق 2 الف میں محلہ زائد نشستوں کے لیے منتخب ہونے والے ارکان کی وہی ہوں گے جو کہ اسلامی جمہوری پاکستان کے عبوری دستور کے تحت مقرر کی گئی تھیں، مگر شرط یہ ہے کہ ملازمت پاکستان میں کسی منفعت بخش عہدہ پر فائز کوئی شخص یوم آغاز سے 3 ماہ کے ختم ہونے کے بعد پہلی قومی اسمبلی کا رکن برقرار نہیں رہے گا۔ سب آرٹیکل 2 اگر شق 1 کے پیرا الف میں محلہ کوئی شخص یوم آغاز سے عین قبل کسی صوبائی اسمبلی کا بھی رکن ہو تو وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں سنبھالے گا تاوقت یہ وہ کو اپنی کسی ایک نشست سے مستعفی ہو جائے۔ سب آرٹیکل 3 پہلی قومی اسمبلی میں کسی رکن کے وفات یا استعفیٰ کی وجہ سے یا اس کے نااہل ہونے کی وجہ سے
نتیجہ میں یا کسی انتخابی عذرداری کے حتمی فیصلے کی بنا پر رکن نہ رہنے کی وجہ سے اتفاقی طور پر خالی ہونے والی نشست کو، جس میں یوم آغاز سے قبل موجودہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی کوئی ایسی خالی نشست بھی شامل ہے جو اس دن سے قبل پر نہیں کی گئی تھی، اس طریقہ سے پر کیا جا سکے گا جس طریقہ سے وہ یوم آغاز سے قبل پر کی جاتی۔ سب آرٹیکل 4 شق 1 کے پیرا الف میں محلہ کوئی شخص قومی اسمبلی میں نہ بیٹھے گا نہ ووٹ دے گا توقت یہ کہ اس نے آرٹیکل 65 کے تحت مقررہ حلف نہ اٹھا لیا ہو، اور اگر ظاہر کردہ معقول وجوہ کی بنا پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے دی گئی اجازت کے بغیر وہ اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دن سے 21 دن کے اندر حلف اٹھانے سے قاصر رہے تو اس مدت کے اختتام پر اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔ آرٹیکل 272 دستور میں شامل کسی امر کے باوجود لیکن آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 223 کے تابع الف سینٹ دستور کے تحت پہلی قومی اسمبلی کا وجود برقرار رہنے تک 45 ارکان پر مشتمل ہوگی، اور آرٹیکل 59 کے احکام اس طرح مؤثر ہوں گے گویا کہ اس کی شق 1 کے پیرا الف میں لفظ 14 کی بجائے لفظ 10 اور مذکورہ شق کے پیرا بے میں لفظ 5 کی بجائے لفظ 3 تبدیل کر دیا گیا ہو، اور دستور میں سینٹ کی کل رکنیت کے حوالے کا مفہوم بحث بہی لیا جائے گا۔ بے سینٹ کے منتخب یا چنے ہوئے ارکان کو قرعہ اندازی کے ذریعے 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے گروہ میں ہر صوبے سے 5 اراکین، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے 2 ارکان اور وفاقی دارالحکومت سے 1 رکن شامل ہوگا، اور دوسرے گروہ میں ہر صوبے سے 5 ارکان، مذکورہ علاقوں سے 1 رکن اور وفاق و دارالحکومت سے 1 رکن شامل ہوگا۔ جیم پہلے گروہ اور دوسرے گروہ کے ارکان کی میعاد عہدہ بالترتیب 2 سال اور 4 سال ہوگی۔ دال سینٹ کے ارکان کی اپنی اپنی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کی جگہ منتخب ہونے یا چنے جانے والے ارکان کے عہدے کی میعاد 4 سال ہوگی۔ ہے اتفاقی طور پر خالی ہونے والی جگہ پر کرنے کے لیے منتخب ہونے یا چنے جانے والے شخص کے عہدے کی میعاد اس رکن کے باقی ماندہ میعاد عہدہ کے برابر ہوگی جس کی جگہ پر کرنے کے لیے وہ منتخب ہوا یا چنا گیا ہو۔ واو قومی اسمبلی کا پہلا عام انتخاب منعقد ہوتے ہی سینٹ کے لیے ہر صوبے سے 4 مزید اراکین اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے 2 مزید ارکان منتخب کیے جائیں گے، اور پیرا واو کے تحت منتخب ہونے والے ارکان میں سے نصف جن کا تعین بذریعہ قرعہ اندازی کیا جائے گا میعاد عہدہ پہلے گروہ کے اراکین کے باقی ماندہ میعاد عہدہ ہوگی، اور دوسرے نصف کی میعاد عہدہ دوسرے گروہ کے ارکان کی باقی ماندہ میعاد عہدہ ہوگی۔ آرٹیکل نمبر 273 سب آرٹیکل 1 دستور میں شامل کسی امر کے باوجود لیکن آرٹیکل 63 آرٹیکل 64 اور آرٹیکل 223 کے تابع الف دستور کے تحت کسی صوبے کی پہلی اسمبلی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی۔ اول یوم آغاز سے عین قبل موجودہ اس صوبے کے اسمبلی کے ارکان پر، اور دوم ان زائد ارکان پر جو آرٹیکل 106 کی شق 3 میں محلہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے ارکان کی طرف سے قانون کے مطابق منتخب کیے جائیں، اور توقت یہ کہ اس سے قبل توڑ نہ دیا جائے 14 اگست سن 1977 تک برقرار رہے گی، اور دستور میں کسی صوبے کی اسمبلی کی کل رکنیت کا مفہوم بحث بہی لیا جائے گا۔ بے کسی صوبے کی پہلی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے اور رہنے کے لیے اہلیتیں اور نااہلیتیں ماسوائے یوم آغاز کے بعد اتفاقی طور پر خالی ہونے والے نشستوں پر پر کرنے والے یا آرٹیکل 106 کی شق 3 میں محلہ زائد کے لیے منتخب ہونے والے ارکان کے لیے وہی ہوں گی جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری دستور کے تحت مقرر کی گئی تھیں، مگر شرط یہ ہے کہ ملازمت پاکستان میں کسی منفعت بخش عہدہ پر فائز کوئی شخص یوم آغاز سے 3 ماہ کے اختتام کے بعد اسمبلی کا رکن برقرار نہیں رہے گا۔ سب آرٹیکل 2 کسی صوبے کی پہلی اسمبلی میں کسی رکن کی وفات یا استعفیٰ کی وجہ سے یا اس کے نااہل ہو جانے کے نتیجہ میں یا کسی انتخابی عذرداری کے حتمی فیصلے کی بنا پر رکن نہ رہنے کی وجہ سے اتفاقی طور پر خالی ہونے والی کسی نشست کو جس میں یوم آغاز سے عین قبل موجود اس صوبے کی اسمبلی کی کوئی ایسی خالی نشست بھی شامل ہے جو اس دن سے قبل پر نہ کی گئی تھی، اسی طریقہ سے پر کیا جا سکے گا جس طریقے سے وہ یوم آغاز سے عین قبل پر کی جاتی۔ سب آرٹیکل 3 شق 1 کے پیرا الف میں محلہ کوئی رکن صوبائی اسمبلی میں نہ بیٹھے گا نہ ووٹ دے گا توقت یہ کہ اس نے آرٹیکل 65 بشمول آرٹیکل 127 کے تحت مقررہ حلف نہ اٹھا لیا ہو، اور اگر ظاہر کردہ معقول وجوہ کی بنا پر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے دی گئی اجازت کے بغیر وہ صوبائی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دن سے 21 روز کے اندر اندر حلف لینے سے قاصر رہے تو اس مدت کے اختتام پر اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 274 سب آرٹیکل 1
تمام جائیدادیں اور اثاثے جو یوم آغاز سے عین قبل صدر یا وفاقی حکومت کے تصرف میں تھے یوم مذکور سے وفاقی حکومت کے تصرف میں رہیں گے تاوقت کہ انہیں ایسی اغراض کے لیے استعمال نہ کیا جاتا ہو جو یوم مذکور پر کسی صوبے کی حکومت کی اغراض بن گئی ہوں، تو ایسی صورت میں اس دن سے ان پر اس صوبے کی حکومت کا تصرف ہوگا۔ سب آرٹیکل 2، تمام املاک اور اثاثے جو یوم آغاز سے عین قبل کسی صوبے کی حکومت کے تصرف میں تھے یوم مذکور سے اس صوبے کی حکومت کے تصرف میں بدستور رہیں گے تاوقت یہ کہ انہیں ایسی اغراض کے لیے استعمال نہ کیا جاتا ہو جو یوم مذکور پر وفاقی حکومت کی اغراض بن گئی ہوں، تو ایسی صورت میں اس دن سے ان پر وفاقی حکومت کا تصرف ہو جائے گا۔ سب آرٹیکل 3، وفاقی حکومت یا کسی صوبے کی حکومت کے جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب خواہ وہ کسی معاہدے سے پیدا ہوئے ہوں یا بصورت دیگر یوم آغاز سے بالترتیب وفاقی حکومت یا اس صوبے کی حکومت کے حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب رہیں گے بجز اس کے کہ الف کسی ایسے معاملے سے متعلق جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب جو یوم مذکور سے عین قبل وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن جو دستور کے تحت کسی صوبے کی حکومت کی ذمہ داری بن گئے ہیں اس صوبے کی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے۔ بے کسی ایسے معاملے سے متعلق جملہ حقوق، ذمہ داریاں اور وجوب جو یوم مذکور سے عین قبل کسی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھے لیکن جو دستور کے تحت وفاقی حکومت کی ذمہ داری بن گئے ہیں وفاقی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے۔ آرٹیکل نمبر 275، سب آرٹیکل 1، دستور کے تابع اور آرٹیکل 240 کے تحت قانون بننے تک کوئی شخص جو یوم آغاز سے عین قبل ملازمت پاکستان میں تھا اس تاریخ سے انہی شرائط پر ملازمت پاکستان میں برقرار رہے گا جن کا اس دن سے عین قبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری دستور کے تحت اس پر اطلاق ہوتا تھا۔ سب آرٹیکل 2، شق 1، اس شخص کی بابت بھی اطلاق پذیر ہوگی جو یوم آغاز سے عین قبل حسب ذیل عہدہ پر فائز تھا۔ الف چیف جسٹس پاکستان یا عدالت عظمیٰ کا دیگر جج یا کسی عدالت عالیہ کا چیف جسٹس یا دیگر جج۔ بے کسی صوبے کا گورنر۔ جیم کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ۔ دال قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کا سپیکر یا ڈپٹی سپیکر۔ ہے چیف الیکشن کمشنر۔ واو پاکستان کا اٹارنی جنرل یا کسی صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل۔ یا زے پاکستان کا محاسب اعلیٰ۔ سب آرٹیکل 3، دستور میں شامل کسی امر کے باوجود یوم آغاز سے 6 ماہ کی مدت کے لیے کوئی وفاقی وزیر یا کوئی وزیر مملکت یا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا کوئی صوبائی وزیر ایسا شخص ہو سکے گا جو مجلس شورا، پارلیمنٹ یا جیسی بھی صورت ہو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کا رکن نہ ہو اور ایسے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر کو صوبائی اسمبلی میں یا اس کی کسی ایسی کمیٹی میں جس کا اسے رکن نامزد کیا جائے تقریر کرنے یا بصورت دیگر کارروائی میں حصہ لینے کا حق ہوگا، البتہ اس شک کی روح سے وہ ووٹ دینے کا مستحق نہیں ہوگا۔ سب آرٹیکل 4، کوئی شخص جو اس آرٹیکل کے تحت کسی ایسے عہدے پر برقرار رکھا جائے جس کے لیے جدول سوم میں حلف کی عبارت مقرر کی گئی ہے یوم آغاز کے بعد جس قدر جلد ممکن العمل ہو شخص مجاز کے سامنے مذکورہ عبارت میں حلف اٹھائے گا۔ سب آرٹیکل 5، دستور اور قانون کے تابع الف کل دیوانی، فوجداری اور مال کی عدالتیں جو یوم آغاز سے عین قبل اپنا اختیار سماعت استعمال کر رہی ہوں اور کارروائی منصبی انجام دے رہی ہوں یوم مذکور سے اپنے اختیارات سماعت استعمال کرتی رہیں گی اور کارروائی منصبی انجام دیتی رہیں گی۔ اور بے تمام پاکستان میں جملہ ہیئت ہائے مجاز اور افسران خواہ عدالتی، انتظامی، مالگزاری یا وزارتی یوم آغاز سے عین قبل جو کارروائی منصبی انجام دے رہے تھے یوم مذکور سے اپنے کارروائی منصبی انجام دیتے رہیں گے۔ آرٹیکل نمبر 276، دستور میں شامل کسی امر کے باوجود پہلا صدر چیف جسٹس پاکستان کی غیر حاضری میں آرٹیکل 42 میں محلہ حلف قومی اسمبلی کے سپیکر کے سامنے اٹھا سکے گا۔ آرٹیکل نمبر 277، سب آرٹیکل 1، 30 جون سن 1974 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے صدر کی مصدقہ منظور شدہ مصارف کے جدول اس سال کے لیے وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کیے گئے بدستور اختیار جائز رہے گی۔ سب آرٹیکل 2، صدر 1 جولائی سن 1973 سے شروع ہونے والے مالی سال سے قبل کسی مالی سال کے لیے وفاقی حکومت کے خرچ جو اس سال کے لیے منظور شدہ خرچ سے زیادہ ہو کی بابت وفاقی مجموعی فنڈ سے رقوم کی بازخواست کی منظوری دے سکے گا۔ سب آرٹیکل 3، شق 1 اور 2 کے احکام کا کسی صوبے پر اور اس کی بابت اطلاق ہوگا اور اس غرض کے لیے الف ان احکام میں صدر کے لیے کسی حوالے کو اس صوبہ کے گورنر کے حوالے کے طور پر پڑھا جائے گا اور بے ان احکام میں وفاقی حکومت کے لیے کسی حوالے کو اس صوبے کی حکومت کے حوالے کے طور پر پڑھا جائے گا۔ جیم ان احکام میں وفاقی مجموعی فنڈ کے لیے کسی حوالے کو اس صوبے کے صوبائی مجموعی فنڈ کے حوالے کے طور پر پڑھا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 278، محاسب اعلیٰ ان حسابات سے متعلق
جو یوم آغاز سے قبل مکمل نہ ہوئے ہوں یا جن کا محاسبہ نہ ہوا ہو وہی کارہائے منصبی انجام دے گا اور وہی اختیارات استعمال کرے گا جو دستور کی روح سے وہ دیگر حسابات کی بابت انجام دینے یا استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ اور آرٹیکل 171 ضروری تغیر و تبدل کے ساتھ بحسب ہی اطلاق پذیر ہوگا۔ آرٹیکل 279 دستور میں شامل کسی امر کے باوجود یوم آغاز سے عین قبل نافذ العمل کسی قانون کے تحت عائد کردہ تمام محصولات اور فیسیں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک انہیں متعلقہ مقننہ کے ایکٹ کے ذریعے تبدیل یا منسوخ نہ کر دیا جائے۔ آرٹیکل نمبر 280 30 نومبر 1971 کو جاری کردہ ہنگامی حالت کا اعلان۔ آرٹیکل 232 کے تحت جاری کردہ ہنگامی حالت کا اعلان متصور ہوگا۔ اس کی شق 7 اور شق 8 کی اغراض کے لیے یوم آغاز پر جاری کردہ متصور ہوگا، اور اس اعلان کی روح سے کوئی قانون، قاعدہ یا حکم جو جاری کیا گیا ہو یا جس کا جاری کیا جانا مترشح ہوتا ہو جائز طور پر جاری کردہ متصور ہوگا، اور اس پر کسی عدالت میں حصہ دوم کی باب 1 کی روح سے عطا کردہ حقوق میں سے کسی سے عدم مطابقت کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔